بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کی، رب قد آتیتنی من الملک، اے میرے رب تو نے مجھے مصر کی حکومت عطا فرمائی، وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی۔ فرمایا کہ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا فرمانے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا دنیا و آخرت میں مددگار ہے۔ توفنی مسلمہ، تو مجھے دنیا سے مسلمان اٹھانا، والحقنی بالصالحین، اور تو مجھے صالحین کے ساتھ ملا دینا۔ اس آیت مقدسہ سے کئی باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے، اس کی تعریف کرنی چاہیے، پھر اس کے بعد دعا کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، اور اس کے علاوہ حضرت یوسف علیہ السلام کے آبا و اجداد نے بھی دعا کرتے ہوئے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، جس طرح 19ویں پارے میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کا ذکر ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں جب دعا کی تھی تو آپ نے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو دعا سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی ترغیب دی۔ تو لہٰذا جب بھی دعا کی جائے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے۔ اس کے بعد دوسری بات جو اس آیت سے معلوم ہوئی وہ یہ کہ موت کی دعا کی جا سکتی ہے، لیکن کس طریقے سے کی جا سکتی ہے؟ ڈائریکٹ نہیں کی جا سکتی کہ جب کوئی مصیبت آئے تو کہہ دیں کہ اے اللہ مجھے موت ہی دے دے۔ اگر ایسی دعا نہیں کر سکتے تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، توفنی مسلمہ، کہ مجھے دنیا سے مسلمان اٹھانا، مجھے موت دینا مسلمان ہونے کی حالت میں۔ تو اس کا مطلب اکثر مفسرین کرام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دعا موت کی نہیں فرمائی، موت کی تمنا نہیں کی، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اس دعا کا یہ مقصد تھا کہ اے اللہ تو مجھے اسلام پر زندہ رکھ، اور جب میری موت کا وقت آئے تو اس وقت اسلام کی حالت میں مجھے اٹھانا، نہ یہ کہ تو مجھے موت دے دے۔ اسی لیے بخاری شریف کے اندر کئی احادیث موجود ہیں جن میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی ڈائریکٹ موت کی دعا کرنے سے منع فرمایا،
جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کو کوئی مصیبت آئے تو اسے یہ تمنا نہیں کرنی چاہیے کہ اے اللہ مجھے موت دے دے، بلکہ اسے یوں کہنا چاہیے کہ اے اللہ جب تک میرا زندہ رہنا بہتر ہو تو مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو مجھے موت دے دینا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ موت کی تمنا ڈائریکٹ نہیں کرنی چاہیے اور اس طرح موت کی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی موت کی تمنا ہرگز نہ کرے، کیونکہ اگر وہ نیک ہوگا تو زندگی بڑی ہوگی تو نیکیاں زیادہ کر لے گا، اور اگر وہ بدکار ہوگا تو وہ توبہ کر لے گا، تو ظاہر ہے کہ گناہوں سے توبہ کر کے اس دنیا سے مرے تو اچھا اور نفع بخش جو ہے وہ سودا ہے۔ تو اس لیے آج کے اس درس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ دعا کے شروع میں ایک تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے، دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ موت کی تمنا اور آرزو نہیں کرنی چاہیے اور موت کی دعا نہیں کرنی چاہیے، اور اگر دعا کرنی پڑ بھی جائے کہ ضروری ہو اور اتنا بندہ تنگ ہو کہ دعا کیے بغیر رہ نہ سکے، تو اس صورت میں موت کی کس طرح دعا کرنی چاہیے وہ بھی طریقہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا، اور پھر موت کی دعا اور تمنا نہ کرنے کی وجہ کیا ہے وہ بھی بیان فرما دی گئی کہ اگر نیک ہوں گے تو نیکیاں زیادہ کر لیں گے، اگر بدکار ہوں گے تو توبہ جو ہے وہ کر سکیں گے، تو اس طرح دنیا و آخرت اس کی اچھی ہو سکتی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کچھ کہا صحیح عمل کی توفیق عطا